شیخ جب گناہ نہ لگے، برائی نہ لگے، تو پھر ایسے معاملات میں کیسے واپسی ممکن ہے؟ والدین بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کچھ والدین نے یہ ریکویسٹ بھی مجھ سے کی کہ شیخ سے بولیں کہ دعا کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم اپنے بچوں کی واپسی چاہتے ہیں، دین کی طرف چاہتے ہیں۔ اور یہ میں اسلامک گھرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ پٹری سے اتر چکے ہیں، تو واپسی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اس میں میں عرض کرتا ہوں، گناہ جو ہے نا وہ اگلے گناہ کے لیے راستہ آسان کرتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ اگلی نیکی کے لیے راستہ آسان کرتا ہے۔ لہذا جب بھی آپ کوئی نیکی کریں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اکیلی ہے، وہ نیکی جو ہے وہ اگلی نیکی کو فروغ دیتی ہے اور آپ کے لیے توفیق کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے وہ آگے سے آگے آپ وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ جہاں تک اس سے واپسی کی بات ہے، تو دو چیزیں اللہ کریم نے ایسی دی ہیں جو حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں، جیسے بدتر ہو چکے ہیں، جی، اس سے بھی بدترین ہو جائیں، جی، تو دو چیزیں اللہ کریم نے ایسی دی ہیں کہ چاہے ہم کوئی سینسر نہ لگا سکیں، ہم کچھ نہ کر سکیں، ہم بالکل بے بس ہوں، تو ان دو چیزوں میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سیدھے رستے پر رکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے نماز، جی، اور ایک ہے قرآن۔ بالکل۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ بچے کو 5 وقت کا نمازی بنا دیں، اور نمازی اس نے بننا ہے آپ کو نمازی ہوتے دیکھ کر، جی، صرف کہنے سے نہیں۔ آپ اگر خود نمازی ہیں تو اس نے دیکھ کر نمازی بن جانا ہے، پھر آپ کہتے رہیں گے تو آپ کے کہنے میں بھی ایک فائدہ ہوگا اور آپ کے کہنے میں بھی تاثیر ہوگی۔ دوسرا ہے قرآن پہ لگا دیں، بچہ سوچ سمجھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دے، اس بات پہ لگا دیں اور بچہ نماز پڑھے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھے رستے پر لے جاتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو ٹول اللہ کریم نے ہمیں عطا کیے ہیں راہ راست پر رہنے کے لیے اور اپنے بچوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے۔ اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو پھر ہم اللہ سے گلہ نہ کریں۔ لیکن اس میں ایشو یہ نا، جیسے وہ آپ نے شروع میں کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں چاہتا تھا، مجھے اٹھا کے لے کے جاتے رہے، تو اس میں پھر یہی طریقہ اختیار کریں، بچوں کو فورس کریں۔ بالکل، بچوں کو یہ فرض ہے۔ جی، دیکھیں، نماز اور قرآن یہ تو فرض ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 10 سال کا بچہ جو، حالانکہ 10 سال کے بچے کو ابھی وہ مکلف نہیں ہے، مکلف ہوگا جب وہ بالغ ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، جب وہ بالغ ہوگا اس نے مکلف ہونا ہے، اس کے مکلف ہونے سے کئی سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سختی کریں، اس کی سختی کرنی ہے، نماز پر سختی کرنی ہے۔ 7 سال کے بچے کو کہنا ہے 10 سال کے بچے پر سختی کرنا۔ لیکن جو بڑے ہو گئے بچے، اسپیشلی 18+ کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں، جن کو ہم نہیں کہہ سکے، جن کو ہم نہیں لگا سکے، ان کو کہنے سے باز نہیں آنا۔ قرآن کہتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، وذکر، میں ترجمہ کرتا ہوں کہتے رہیے، کہتے رہیے، کہتے رہیے، کہتے رہیے، جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے رہیں۔ ایک تو والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں سے اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں کہ بچے کو یہ یقین ہو کہ اس سے بڑا خیر خواہ دنیا میں میرا نہیں ہے۔ وہ کیوں اپنے دوستوں کو زیادہ خیر خواہ سمجھتا ہے؟ جی، کیونکہ والدین سختی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کیوں کسی اور کو اپنا زیادہ خیر خواہ سمجھتا ہے؟ بالکل۔ والدین اتنا پیار کریں اپنے بچوں سے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان سے زیادہ بڑا میرا کوئی خیر خواہ نہیں، پھر وہ آپ کی بات پر توجہ دے گا۔ بالکل۔ اور جب آپ نے پھر بھی، میں کہتا ہوں جو بھی صورتحال ہے، ایک تو پیار کریں اور پیار کی بھی انتہا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو کہتے رہیں، اور کہتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ، اگر وہ نہیں بھی آپ کے کہنے سے کرتے تو آپ کہنے سے باز نہ آئیں، کہتے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور لگانا نماز اور قرآن پہ ہے۔ جب آپ نے نماز اور قرآن پہ لگا دیا تو انشاءاللہ باقی نماز اور قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ خود سیدھے رستے پر لے جاتے ہیں۔ اور یہ یعنی میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، ہر ایک کا معاملہ ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ اور جو حالات اس سے بھی بدترین ہو جائیں، یہ دو ٹولز ہمیں روک سکتے ہیں۔ ہم خود بھی نہیں رک سکتے اگر یہ دو ٹول ہمارے ساتھ نہ ہوں، تو بچوں نے کیسے رکنا؟